وہ یہ ہے کہ جو نفی ہوتی ہے نا عربی میں لا کے ساتھ کبھی آپ دیکھو گے کہ اس میں تنوین آتی ہے خوفن، اور کبھی کبھی زبر آتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ. ہم یہ نہیں کہتے لا الہن الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا اکراہن فی الدین یا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا خلاق لہم فی الآخرہ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار لا کے بعد تنوین آتی ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان دونوں میں بھی ایک باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ہرگز کبھی بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے بالعموم نہیں. ایک ہے بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا والا ہوتا ہے نا، تو اس میں آتی ہے زبر. اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ الہ ہونے کا کوئی امکان ہرگز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امکان نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ بالکل امکان والی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اس زبر سے. اور اگر آپ اس پہ تنوین ڈال دیں تو پھر اس میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. تو لا خوفا میں کوئی امکان نہ رہے، لا خوفن میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ آیت سنتے ہیں، قرآن کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. لا بیع فیہ، قیامت کے دن، اس دن کوئی فروخت نہیں ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی. ولا خلۃ، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تین کا انکار ہے قیامت کے دن، بیع، خلۃ، شفاعۃ. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. زبر سنی کہ تنوین سنی؟ تنوین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کوئی بیع نہیں ہوگی موسٹلی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لیا اہل ایمان سے ان کے اموال اور ان کے نفس جنت کے عوض. خرید و فروخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوشخبر ہو جاؤ اس فروخت کے معاملے میں جو ابھی تم نے مکمل کی ہے. تو ایک بیع تو ہے، لیکن اکثریت کے لیے وہ بیع نہیں ہے. اچھا، پھر کہا لا خلۃ، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہوگی. الاخلاء، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا، ان کا تھوڑا سا امکان رہ گیا. اور بڑی پیاری بات، ولا شفاعۃ، اس دن شفاعت نہیں ہوگی. کچھ ہوگی، کچھ تو ہوگی، وہ ہے ہمارے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک زبر سے بھی، اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی، تنوین سے بھی قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا، تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ، آسان ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں چلے اب قرآن سمجھ آ گیا، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں، زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان، عربی زبان بہت سائنٹیفک ہے، اس میں ایک باریک نازک سی پریسیجن ہے، اور اس طرح کی باریک پریسیجن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے. اس طرح سے مجھے الحمدللہ اور زبانیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کسی بھی زبان میں جو عربی زبان میں ہے، جو نزاکت عربی زبان میں ہے، جو دقت عربی زبان میں ہے. تو اس لیے ترجمہ اچھی چیز ہے ایک سطحی لیول پر بات سمجھنے کے لیے، لیکن قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، اور جو اس کا باریک کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی اہمیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ شروع کہیں سے بھی کریں، آہستہ آہستہ بھی کریں، لیکن انشاءاللہ عربی کے طالب علم ہم سب کو بننا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اور تعالیٰ وہ راستے کھولتا رہتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام کو بہتر سمجھنا ہے، تو آپ چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے 90 سال کے ہوں، چاہے 7 سال کے ہوں، عربی آپ کے لیے اللہ آسان کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے.